بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ پریویس لیکچر میں ہم نے ہائرارکی آف کلاسیفیکیشن پہ بات کی تھی، جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم لیونگ آرگنزم کو مختلف رینکس میں رکھ سکتے ہیں۔ سب سے جو بیسک رینک تھا وہ سپیشی کا تھا۔ سپیشی وہ آرگنزم ہوتے ہیں جو آپس میں انٹر بریڈ کر سکتے ہیں اور فرٹائل آف سپرنگ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو سپیشی کو ہم نے ان نیچر میں ڈسکس کیا تھا کہ ان نیچر میں سملر آرگنزم انٹر بریڈ ود ایچ ادر اینڈ پروڈیوس فرٹائل آف سپرنگ، اور ہم نے اس کی ایکسیپشن کی بھی بات کی تھی۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ سملر سپیشی کا جو گروپ ہوگا اس کو ہم جینس کہتے ہیں، اور جینس سملر جینس مل کے ایک فیملی بنائیں گے، فیملی سے پھر آرڈر، آرڈر سے پھر کلاس، کلاس سے پھر فائلم۔ اس جو لیول بنتا ہے، یہ جو ٹیکسا بنتا ہے، اس کو ہم ہائرارکی آف ٹیکسانومی کا نام دیتے ہیں۔ اس کو ہم نے پریویس لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ہسٹری 2 and 3 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن، کہ کلاسیفیکیشن جو لیونگ آرگنزم ہے ان کو ہم نے کتنے کنگڈم میں پلیس کیا۔ شروع میں چونکہ سائنٹسٹ کے پاس اتنا براڈ نالج نہیں تھا، تو انہوں نے آرگنزم کو صرف اور صرف 2 کنگڈم پلانٹس اور اینیملز میں پلیس کیا ہوا تھا۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا، ڈسکوریز ہوتی گئیں، انفارمیشن میں اضافہ ہوتا گیا، تو پھر 3 کنگڈم آیا، پھر 4 کنگڈم، اور جو فائنل پھر ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن۔ ہسٹری آف کلاسیفیکیشن کی بات کریں تو کلاسیفیکیشن کی جو ہسٹری ہے وہ ارسطوٹل سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ ارسطوٹل Aristotle was a Greek philosopher and he was a scientist in the 4th BC۔ اس نے تمام جانداروں کو، تمام لیونگ آرگنزمز کو دو کنگڈم میں، دو گروپس میں کلاسیفائی کیا۔ ایک کو ہم نے کہا پلانٹس اور دوسرے کو ہم نے اینیملز کا نام دیا، جو اپنی خوراک خود تیار کر سکتے تھے، آٹوٹراف تھے، ان کو انہوں نے پلانٹس کنگڈم میں رکھا، اور جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے تھے ان کو انہوں نے اینیمل کنگڈم میں رکھا۔ تو ارسطوٹل نے بیس رکھی کلاسیفیکیشن کی، تو اس نے صرف 2 کنگڈم سسٹم متعارف کرایا، جس میں اینیملز اور پلانٹس کو علیحدہ علیحدہ کر کے بتایا۔ تو پلانٹس میں ارسطوٹل نے ہربس، شربس اور ٹریز رکھے، کیونکہ یہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے تھے۔ اور اینیملز میں ارسطوٹل کلاسیفائی دا ایکواٹک اینیملز اور ٹیرسٹریل اینیملز، پانی میں رہنے والے اور خشکی میں رہنے والے تمام جانوروں کو انہوں نے اینیمل کلاسیفیکیشن میں، اینیمل گروپ میں کلاسیفائی کیا۔ تو ان سمری ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارسطوٹل گیو 2 سسٹم کلاسیفیکیشن سسٹم، جس میں پلانٹس اور اینیملز تھے۔ ابو عثمان الجاحظ کی بات کریں تو ہی واز بورن ان 776 ان بصرہ۔ ان کی سب سے جو بنیادی کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لائف سسٹم آف آنٹس کو ڈسکرائب کیا، اور انہوں نے اپنی آبزرویشن میں سیزنل مائگریشن آف فش، ریور ٹائگرس میں سیزنل مائگریشن آف فش کو انہوں نے ڈسکرائب کیا۔ تو ابو عثمان عمر الجاحظ نے کتاب الحیوان لکھی، جو جانوروں کے مطابق ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے 350 سے زیادہ اینیمل کی سپیشیز کو ڈسکرائب کیا، 350 سے زیادہ اینیمل سپیشی کے کریکٹرسٹکس کو، خصوصیات کو انہوں نے ڈسکرائب کیا۔ اس کتاب میں، کتاب الحیوان میں، انہوں نے اینیمل کی میمکری کو، اینیمل کی کمیونیکیشن، فزیالوجی، انٹیلیجنس اور جغرافیکل ریجن میں ان کی ڈسٹریبیوشن پر بھی بات کی۔ Carolus Linnaeus group species according to similar physical characteristics۔ تو Carolus Linnaeus نے species کو ان کی physical characters کی بنیاد پر کلاسیفائی کیا۔ تو Carolus Linnaeus نے بنیادی طور پر جو نیچر ہے، انہوں نے نیچر کو 3 کنگڈم میں کلاسیفائی کیا، کہ نیچر کنسسٹ آف منرلز، ویجیٹیبلز اینڈ اینیملز۔ کیرلس لینیس کی سب سے امپورٹنٹ کنٹریبیوشن کلاسیفیکیشن میں یہ ہے کہ ہی یوز 5 رینکس ان کلاسیفیکیشن، جس میں کلاس، آرڈر، جینس، سپیشیز اینڈ ورائٹی شامل تھی۔ تو اس میں فیملی کا تذکر نہیں کیا گیا تھا۔
تو he also introduced the method of giving scientific name to every species. ہر آرگنیزم کو اس نے یہ کہا کہ اس کا ایک سائنسی نام ہوتا ہے، سائنٹیفک نیم ہوتا ہے، جس کو بائنومیل نامنکلیچر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو بائنومیل نامنکلیچر یا سائنٹیفک نیم کے جو بانی ہیں وہ بھی کیرولس لینیس ہیں. تو بائنومیل نامنکلیچر کو ہم نیکسٹ لیکچر میں آنے والے کسی لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو کیرولس لینیس divide the nature into three kingdoms. Carolus Linnaeus used the five ranks in classification, and Carolus Linnaeus introduced the method of giving scientific name to every species. ارنس ہیکل 1866 میں پروپوز تھری کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن. جب ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن اپروو نہیں ہوا، کیونکہ جو کچھ ایسے آرگنزم تھے جن کے کریکٹرسٹکس بہت زیادہ مختلف تھے، ان کو اینیمل پلانٹ کنگڈم میں رکھا ہوا تھا، ان کو وہاں سے علیحدہ کرنا تھا. تو ارنس ہیکل نے تھرڈ کنگڈم دیا، کنگڈم پروٹیسٹا. ای چیٹن 1937 میں he suggested the term prokaryotic and that is about the bacteria, and eukaryotic to describe the other than the bacteria animals and plants. So E. Chatton coined the term prokaryotic and the eukaryotic. Robert Whittaker 1969 proposed the five kingdom system of classification. نیوٹریشن کی بیس پہ انہوں نے فائیو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن دیا، جس میں کنگڈم مونیرا ہے، کنگڈم پروٹیسٹا ہے، کنگڈم فنجائی، کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم اینیمیلیا شامل ہیں، جو ہم ایک علیحدہ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. مارگیلس اینڈ شوارٹز 1988 میں ہی موڈیفائڈ دا فائیو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن. وہی فائیو کنگڈم لیونگ آرگنزم کو مارگیلس اینڈ شوارٹز نے انہی 5 کنگڈم میں رکھا، لیکن موڈیفائی کیا آن دی بیسس آف جو رابرٹ وٹیکر نے صرف نیوٹریشن اور فزیولوجی کی بیس پر کلاسیفائی کیا تھا، مارگیلس اینڈ شوارٹز نے اس کو جینیٹکس بھی انکلوڈ کی بیچ میں. ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن. ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن واز پریزنٹڈ بائی کیرولس لینیس. اس میں کیا ہوا تھا کہ لیونگ آرگنزم کو 2 کنگڈم میں رکھا، کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم اینیمیلیا. کنگڈم پلانٹی، plants can prepare food from simple inorganic materials، وہ سارے آٹوٹراف تھے. تو کنگڈم پلانٹی میں تمام گرین پلانٹس، ایلجی، فنجائی اور بیکٹیریا کو رکھا according to the Carolus Linnaeus classification system. Kingdom Plantae, the organism that cannot synthesize their own food، ان کو heterotroph کہتے ہیں، اور animals best example heterotroph کی. تو animal کو ایک علیحدہ kingdom میں رکھا Carolus Linnaeus نے. تو kingdom Animalia include unicellular and multicellular animals. Objections of or limitations of on two kingdom system of classification. چونکہ ٹو کنگڈم سسٹم میں صرف 2 ہی کنگڈم تھے، کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم اینیمیلیا، تو اس پر بہت سے آبجیکشن تھے، اس کی بہت سی لمیٹیشن تھی. تو کچھ ایسے جاندار تھے جن کے ڈوئل کریکٹرز تھے، کچھ وہ اینیمل لائک کریکٹرز تھے، کچھ پلانٹ لائک کریکٹرز تھے، ان کو بھی انہوں نے پلانٹ لائک رکھا. تو ڈوئل آرگنزم دیٹ آر پلیسڈ ان دا کنگڈم پلانٹی such as the Euglena and Chlamydomonas. Both of these have plants as well as the animal-like characteristics. Euglena اور Chlamydomonas میں animal-like characters بھی اور plants-like characters بھی ہیں. کیسے ہو سکتا ہے یہ Euglena جو ہے اس کے پاس کلوروفل ہوتا ہے اور یہ اپنی خوراک خود تیار کرتا ہے. تو کلوروفل کی موجودگی اور اپنی خوراک خود تیار کرنا یہ پلانٹ-like character ہے. اور Euglena sometime engulf the food particles at night. heterotroph ہے، تو sometime heterotroph بھی ہو سکتا ہے. اور Euglena also lack the cell wall. تو lack of cell wall is the character of the animal, and the presence of chlorophyll and the preparation of the food is the characteristic of the plants. So اس کو ہم پھر پلانٹ کنگڈم میں نہیں رکھ سکتے اور اینیمل کنگڈم بھی نہیں رہ سکتے، اس لیے اس کے لیے ایک علیحدہ کنگڈم ہونی چاہیے تھی. تو یہ سب سے جو پہلا آبجیکشن تھا ٹو کنگڈم سسٹم پر، کہ ایسے آرگنزم جن کے ڈوئل کریکٹرز تھے ان کو ہم نے ایک ہی کنگڈم میں پلیس کیا. دوسرا جو اہم آبجیکشن تھا وہ یہ تھا کہ
ٹو کنگڈم سسٹم نے پروکریاٹس اور یوکریاٹس کے درمیان کوئی واضح فرق بیان نہیں کیا، کیونکہ پروکریاٹ یوکریاٹ دو مختلف آرگنزمس ہیں، دو مختلف سیلز ہیں، دونوں کی فزیالوجی مورفالوجی تقریباً ڈفرنس ہے. کیمیکل کمپوزیشن میں بھی سملر، بٹ جو سیلز ہیں تقریباً ڈفرنٹ سیلز ہیں. تو فنجائی کو بھی ہم نے کس میں رکھا، لینس نے پلانٹی میں رکھا. لیکن نیو ڈسکوریز کے ساتھ یہ پروو ہوا کہ جو فنجائی ہے وہ پلانٹس سے مکمل طور پر ڈیفرنٹ ہے. تو فنجائی چونکہ ہیٹروٹراف ہے اور اس کی جو سیل وال ہے وہ سیلولوز سے نہیں مل کے بنتی بلکہ وہ کائٹین سے مل کے بنتی ہے. تو یہ تین آبجیکشن تھے، یہ تین لمیٹیشنز تھیں ٹو کنگڈم سسٹم کی، کہ سم آرگنزم ہیو ڈوئل کریکٹرز، اور پروکریاٹ اور یوکریاٹ کے درمیان کوئی واضح فرق نہیں تھا اس میں. اور تیسرا فنجائی کو پلانٹی کنگڈم میں رکھا جو کہ پلانٹی کنگڈم میں فٹ نہیں آتے، کیونکہ فنجائی جو ہے وہ ہیٹروٹراف ہیں اور فنجائی کی سیل وال کائٹین سے مل کر بنتی ہے. تو ان تمام آبجیکشنز کو دور کرنے کے لیے پھر 3 کنگڈم سسٹم متعارف کیا گیا. تو 3 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن کے بانی تھے ارنسٹ ہیکل، جنہوں نے 1866 میں 3 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن پروپوز کیا. تو اس سسٹم میں انہوں نے ایک تیسرا کنگڈم رکھا جس کا نام دیا کنگڈم پروٹیسٹا. کنگڈم پلانٹی تو وہی آرگنزم جس میں سارے کے سارے پلانٹس تھے، اور کنگڈم پلانٹی میں فنجائی بھی اب تک کی کنگڈم فنجائی جو ہے نا اب تک کنگڈم پلانٹی میں تھا. تو کنگڈم اینیمیلیا اٹ انکلوڈز آل اینیملز، اور کنگڈم پروٹیسٹا میں یورینا لائک آرگنزمس اور بیکٹیریا وغیرہ جو آرگنزمس تھے وہ سارے کنگڈم پروٹیسٹا میں پلیس کیا گئے. تو ارنسٹ ہیکل 1866 proposed 3 kingdom system of classification: kingdom plantae, kingdom animalia and kingdom protesta. اب 3 kingdom system of classification کی بھی limitations ہیں. limitation of 3 kingdom system of classification میں کہ this kingdom also did not clear a difference between the prokaryote and eukaryote. اس سسٹم نے اب بھی پروکریاٹ اور یوکریاٹ کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں دیا. کنگڈم پروٹیسٹا میں یوگلینن لائک آرگنزم بھی رکھے اور بیکٹیریا بھی رکھا، حالانکہ دونوں ڈفرنٹ ہیں. بیکٹیریا پروکریاٹ ہے اور یوگلینا یوکریاٹ ہے. تو اس کنگڈم میں بھی کوئی اسپیسیفک جو کلیئر ڈفرنس نہیں تھا پروکریاٹس اور یوکریاٹس کے درمیان. اور اس کنگڈم کی جو دوسری لمیٹیشن ہے، جو دوسرا اس کا ڈرا بیک ہے، وہ یہ ہے کہ جو فنجائی کی پوزیشن ہے، پوزیشن آف فنجائی ڈز ناٹ فٹ ان دا کنگڈم پلانٹی. ٹھیک ہے، پوزیشن آف فنجائی ڈز ناٹ فٹ ان کنگڈم پلانٹی، کیونکہ کنگڈم پلانٹی جو ہے وہ آٹوٹراف ہے، وائل جو فنجائی ہے وہ ہیٹروٹراف ہے، اور جو سیل وال ہوتی ہے فنجائی کی وہ کائٹن سے مل کر بنتی ہے. تو یہ بھی دو آبجیکشنز تھے کہ there is no clear difference between prokaryotes and eukaryotes, and there is no specific place of the fungi in the kingdom، کیونکہ یہ fungi پلانٹ kingdom ساتھ فٹ نہیں آتے. آج ہم نے ڈسکس کیا what is the history of the classification، جس میں ہم نے ایرسٹوٹل، کیرلس لینیس، ارنسٹ ہیکل، رابرٹ وٹیکر، مارگیولیس اینڈ شوارٹز کو ڈسکس کیا. اس کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن، ٹو کنگڈم سسٹم کلاسیفیکیشن کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، 3 کنگڈم سسٹم کلاسیفیکیشن اور اس کی لیمیٹیشن پر بات کی. نیکسٹ لیکچر میں ہم 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن کو ڈسکس کریں گے. کیپ واچنگ بایولوجیکل لرننگ زون. تھینک یو سو مچ.